أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے. دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی. ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور کسی نہ کسی اصلاحی موضوع کو لے کر ایک اہم وقت اور حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے کسی ٹاپک پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بس دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری تمام کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ تعالی ان مقاصد میں 100% کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے. دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ہفتے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک اہم عنوان کو ہم نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا، جس کا عنوان تھا کہ مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے بہکتے قدم.
سوشل میڈیا پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میری قوم کی بیٹیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر ان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کو تیار ہے، اور کس طرح کورٹ میں باقاعدہ مسلم بیٹوں کی طرف سے بھی اور مسلم بیٹیوں کی طرف سے بھی اپلیکیشن، درخواستیں دی جا رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے، ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں اور واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گزشتہ ہفتے باقاعدہ ہم نے یہ عنوان رکھا تھا کہ مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے بہکتے قدم، آخر کون ہے ذمہ دار؟ مسلم بیٹے اور بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، آخر کون ہے ذمہ دار؟ تو اس عنوان پر ہم نے تمام چیزیں تفصیلی طور پر رکھی تھی، اور پھر الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گزشتہ ہفتے کے بیان کو سامنے رکھ کر بہت ساری مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس ٹاپک کو اپنی مہم کا عنوان بنا لیا ہے۔ میری معلومات کے اعتبار سے جیسے جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بھی اب مہم چلا رہے ہیں اسی عنوان پر کہ مسلمان بیٹے اور بیٹیاں جو غلط راستوں پر جا رہی ہے ان کو کس طریقے سے روکا جائے۔ ایسے ہی گزشتہ کل باقاعدہ مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں میں سے بڑے ذمہ دار اور بڑے عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب کا بھی باقاعدہ ایک لیٹر سوشل میڈیا پر بھی آیا، اور آج کی صبح میں باقاعدہ تمام اردو اخبارات کی وہ صفحہ اول پر نشر بھی ہوا، جس میں احساس دلایا گیا کہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں یہ افسوسناک عمل ہے۔ اور پھر مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب نے بھی مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے گویا کہ اس مہم کا آغاز کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام مذہبی تنظیمیں اور علماء کرام، خطباء، واعظین، سرپرست اور پیرنٹس اس بات پر توجہ دیں۔ اس لیے آج کا بھی ہم نے عنوان، اس ہفتے کا بھی ہم نے گویا کہ پارٹ 2 کے نام سے گویا کہ آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے کہ مسلمان بیٹیوں اور بیٹوں کے بہکتے قدموں کو روکا جا سکتا ہے، بھٹکتے قدموں کو، لڑکھڑاتے قدموں کو روکا جا سکتا ہے۔ اور میرے قوم کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جو کفر کی دہلیز پر جانا پسند کر رہے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بدترین اور گھٹیا عمل کر رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، جی ہاں، پیرنٹس ذمہ دار ہیں، اولین درجے میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، علماء ذمہ دار ہے، قوم کے خطباء، واعظین اور ائمہ ذمہ دار ہیں، مذہبی تنظیمیں، ملی تحریکی تنظیمیں ذمہ دار ہے، سماج ذمہ دار ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ جمعے کے بیان میں نے یہ کہا تھا کہ محلے میں جو لوگ رکشہ چلاتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کو نبھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں عام آدمی یہ کہتا ہے میں تو رکشہ چلاتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے میں تو پان ٹپری چلاتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، یا میں تو ٹیلر ہوں، میری محلے میں ٹیلر کی دکان ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو کرانہ میری دکان ہے اور میں تو دودھ بیچتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ سماج کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اگر وہ پان ٹپری پر ہے تو اس کو بھی خبر ہے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، اگر وہ ٹیلر کی دکان چلا رہا ہے اس کو بھی خبر ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ گناہوں کو اگر ہوتا دیکھے، اور اتنا بڑا گناہ کہ میری قوم کی بیٹیاں رمیش پرکاش اور گنیش کے ساتھ جا کر ایمان و اسلام کو چھوڑنے پر راضی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے، تو یہ تو بڑا افسوسناک اور گھٹیا عمل ہے۔ اب کوئی بھی آدمی چین
سے نہ بیٹھیں. ہر شخص یہ سمجھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے, ایک رکشہ پولر کی, ایک رکشہ چلانے والا, ایک ٹانگا چلانے والا, ایک سواری کی گاڑی چلانے والا, ایک محلے میں پان ٹپری والا, دودھ کی دکان والا, کرانہ دکان والا, غرض یہ کہ ہر عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں کو اگر ہوتا دیکھ رہا ہے تو وہ روکیں. اور اتنا بڑا گناہ کہ ایمان چھوڑ کر کفر میں اگر کوئی بیٹھے جا رہے ہیں یا بیٹیاں جا رہی ہے تو اتنا بڑا گناہ اگر وہ ہوتے دیکھ رہا ہے, یا گھومنے والے جو پارکوں میں جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برقعے والی بیٹی اگر کسی غیر مسلم بیٹے کے ساتھ, کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ رنگ رنگلیاں منا رہی ہے اور پھر وہ اس کو جھوٹے وعدے کر رہا ہے اور وہ آگے چل کر ایمان چھوڑ سکتی ہے, اس کے چکر میں پھنس سکتی ہے, تو ایک عام آدمی جو پارک میں گھوم رہا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی مجھے کیا کرنا پڑا, کس کی بیٹی ہے, کیا ہے, کون ہے. نہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا برائیوں کو روکنے کے لیے. جی ہاں, تو نے کیا کیا تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بادشاہ نمرود نے خطرناک آگ جلائی تو واقعات میں ملتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک ایک قطرہ پانی لا رہی تھی اور اس آگ پر ڈال رہی تھی. جی ہاں, اس آگ پر ڈال رہی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ او نادان چڑیا, اتنی خطرناک آگ کے جس کے شعلے آسمان تک چھو رہے ہیں, آسمان کو چھو رہے ہیں, اتنی خطرناک آگ, اور تیری یہ ایک ایک قطرہ پانی سے کیا آگ بجھے گی. تو اس چڑیا نے اس وقت جواب دیا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے اس ایک قطرے سے آگ پر کوئی فرق نہیں ہوگا, لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی یا اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو کم از کم میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا رہے گا, میرا نام آگ بھڑکانے والوں میں اور گرگٹ کی طرح پھونک مار کر آگ جلانے والوں میں نہیں لکھا رہے گا. جی ہاں, تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے, یہ تو ہمارے مسجد کے امام صاحب کی ذمہ داری ہے, یہ تو امام کی, یہ تو مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اور سب سے پہلے میں یہ بات پہنچا دوں کہ ماں باپ سب سے بڑے ذمہ دار ہے. ماں باپ سے بھی یہ کہا گیا, پیرنٹس سے یہ کہا گیا, اللہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے. جی ہاں, باپ اپنے بیٹوں کو گرمی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے, وہ اس کی طاقت کے مطابق اس کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرنے کے لیے کولر کی طاقت ہے کولر لاتا ہے, اے سی کی طاقت ہے اے سی لگاتا ہے کہ میرے بچے گرمی برداشت نہ کریں, میرے بچوں کو ٹھنڈک ملے. ماں اپنی طاقت کے اعتبار سے کوشش کرتی ہے کہ سردی کے دنوں کے آنے سے پہلے بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے میرے سویٹر کا انتظام ہو جائے. سردی سے بچانے کی کوشش ماں باپ کرتے ہیں, گرمی کی لو سے بچانے کی کوشش ماں باپ کرتے ہیں. اگر اس کو سردی ہونے کا خطرہ ہے تو آئس کریم نہیں کھلاتے ہیں. بچہ لاکھ چاہتا ہے, بڑا چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ آئس کریم اس کو نقصان دے گا, تو ماں باپ اس کو ہزار لاڑ پیار کے باوجود آئس کریم نہیں کھلاتے, بلکہ آئس کریم سے کوئی قیمتی چیز اس کو دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف سے بچایا جا سکے. لیکن اس کے لاڑ پیار کے باوجود بھی اس کو آئس کریم یا ٹھنڈا یا برف یا کوکا کولا یا ٹھنڈا مشروب نہیں پلاتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے اس کی صحت کو نقصان دے گا. تو جیسے میں ماں باپ سے یہ مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے ہی اللہ نے یہ کہا ماں باپ سے, پیرنٹس سے یہ کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے. آج آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم مسلمان لڑکیوں کے اور مسلمان لڑکوں کے دماغ میں, کیونکہ دین کی سے دور ہونے کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور گھروں میں آج ہم نے دینی ماحول ان کو نہیں دیا ہے, تو آج حال یہ ہو گیا ہے کہ دین اور اسلام سے اتنے دور ہو گئے کہ اب انہیں یہ فرق بھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام چھوڑنے میں میری زندگی کیسے تباہ ہوگی اور میں آخرت کا کیسے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بنوں گا. تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان لڑکی اور ایک مسلمان لڑکے کے
کے دماغ میں، ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ بیٹا تیری کسی بھی حال میں مشرک سے اور کافر سے شادی نہیں ہو سکتی، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر ظاہری طور پر تو کورٹ میں جا کر اگر نکاح کر بھی رہا ہے یا ظاہری طور پر تو مندر میں جا کر 7 پھیرے لگا بھی رہی ہے تو یہ تیرا نکاح نہیں ہوا، زندگی بھر تو زنا کرے گا۔ اور اسلام اگر تو نے چھوڑ دیا، دین تو نے چھوڑ دیا تو تیری دنیا بھی تباہ، تیری آخرت بھی تباہ۔ اور آج میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، جن لڑکیوں نے اپنی زندگی میں غیروں سے، کافروں سے یا بھگوا ٹریپ کا یا بھگوا لو جہاد کا شکار ہو کر یا بھٹک کر قدم ان کے بہک گئے ہیں، جن بیٹیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، کافروں سے شادی کی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سینکڑوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی زندگی کس طریقے سے انہوں نے تباہ کیا ہے اور اس کا غلط استعمال کیسے کیا ہے، اور اس بیٹی کی زندگی وحشیہ سے بھی بدتر کیسے بنائی ہے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ یا تو اس بیٹی کی غیرت برداشت نہیں کر پائی تو یا تو وہ لوٹ آئی اسلام اور ایمان میں، جان بچا کر بھاگ آئی، تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ سماج اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، یا پھر ایسے بھی واقعات دیکھنے کو آ رہے کہ جن بیٹیوں کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے عشق کے بھوت اور عشق کے چکر اور پیار کے چکر میں کافروں سے شادی تو کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کی زندگیاں دنیا ہی میں جہنم بن گئی تو پھر ایسے لڑکیوں کے واقعات آ رہے ہیں کہ یا تو وہ پھانسی پر لٹک رہی ہے یا کسی ندی میں جا کر کود کر اپنی جان دے رہی ہے یا آتما ہتیا کر رہی ہے یا ٹرین کے سامنے کود رہی ہے یا بلڈنگ پہ سے کود رہی ہے، کیونکہ ایسی بیٹیاں جنہوں نے غیروں کے ساتھ اپنا شادیاں کی ہے تو پھر جناب کچھ ہی مہینوں کے بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کس طریقے سے پھنسایا گیا تھا۔ جی ہاں، میں میری بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کھل کر بیان کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میں میری بیٹیوں سے کہوں گا اور سماج کے تمام ذمہ داران سے، ماں باپ سے اور تمام ذمہ داروں سے کہوں گا، علماء ہو، مفتیان ہو، ائمہ ہو، پیرنٹس ہو، ہر ایک ملی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ خاص طور سے سب سے پہلے اس بات کی محنت کریں کہ ہمارے بیٹوں کے، ہماری بیٹیوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ تمہارا کسی بھی حال میں کسی مشرک اور کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ لیکن کیا کریے، جن کو ایکٹر مانتے ہیں، جن کو آئیڈیل مانتے ہیں، جن کو ہیرو مانتے ہیں اور جن کی نقل کرتے ہیں کپڑے پہننے میں، ہیئر اسٹائل میں، کھانے میں، پینے میں، جن کی نقل کرتے ہیں، تو اب جناب ان کا وہ ہیرو تو غیر مسلم سے شادی کیے ہوئے ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ایک دم سیکولر آدمی ہوں، میری بیوی جو ہے اپنا پوجا کرتی ہے اور میں اپنا نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ہمارے بیچ میں دھرم کبھی آڑے نہیں آیا۔ یہ پاگل کے پیٹ کا ہے، زنا کر رہا ہے، اولاد جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی زنا کی پیدا ہو رہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ ہندو ہے اور وہ اپنا پوجا کرتی ہے، میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں اور وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتی ہے۔ بے جاہل کے پیٹ کے تجھے کیا خبر ہے کہ تو زنا کر رہا ہے؟ جی ہاں، اور کبھی کبھی الٹا ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سامنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اپنے مذہب پر قائم رہے، تو اب اگر بیٹی یہ سمجھ رہی ہوگی اگر دنیاوی تعلیم اور کالج کی تعلیم لی ہوئی ہے اور ایمان اور اسلام کا فرق اگر اسے پتہ نہیں ہے اور کفر کا اور اسلام کا اور ایمان کا فرق اگر اسے پتہ نہیں ہے تو پھر یہ بیٹی کہتی ہے کہ میں تو روزے بھی رکھ رہی ہوں اور میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ مجھے روزہ نماز سے منع نہیں کرتا ہے، وہ اپنا پوجا کرتا ہے۔ او میری بیٹی یاد رکھ، پہلے تمہارے دماغوں میں یہ بیٹھنا ضروری ہے کہ مشرک سے، کافر سے کسی حال میں شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، دھرم ہمارا اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ اب جو شادی کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ زنا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا، وہ حرام کی اولاد پیدا ہوگی۔ جی ہاں، آج مسلم پرسنل بورڈ نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ جی ہاں، جو مہم ہم نے 3 ہفتے پہلے سے چھیڑی تھی، آج وہ مجھے خوشی ہو رہی کہ مسلم پرسنل بورڈ نے بھی اس بات کو محسوس کیا، جماعت اسلامی نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے باقاعدہ بہت سارے پوائنٹس بتائیں کہ اب ٹھیک ہے ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔
دیکھیے سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے پہلے مسلم بیٹیوں کو یہ بات کہہ دوں، مسلم بیٹوں کو یہ کہہ دوں کہ باقاعدہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، بھگوا لو ٹریپ چل رہا ہے باقاعدہ. جی ہاں، بھگوا جہاد چل رہا ہے. جی ہاں، اس کو جہاد کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم جہاد کہتے ہیں نا کسی پاکیزہ عمل کو. ان کافروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جہاد کتنا پاکیزہ لفظ ہے. تو اب یہ پورا بھگوا ٹریننگ باقاعدہ ہندو نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے. اور باقاعدہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ہندو بیٹیوں کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے کہ جو کسی بھی طریقے سے مسلمان لڑکوں کی زندگیوں سے کھیلیں یا مسلمان بیٹیوں کی زندگی سے کھیلیں، تو ان کو ٹریننگ دی گئی باقاعدہ. اور پھر وہ ٹیوشن کلاس کے نام پر، کالج میں نوٹس دینے کے نام پر، اور پھر فرینڈ شپ کے نام پر، اور پھر وہ ایک دوسرے سے نوٹس دیتے ہیں، تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں، پھر یہ اس کے برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہے، وہ اس کے برتھ ڈے پارٹی میں آ رہا ہے. اور پھر ماں باپ بھی دونوں کے، مسلمان اور ہندو دونوں کے ماں باپ یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو فرینڈ ہے اور بڑے اچھے دوست ہے، فرینڈ ہے. او میری بیٹیوں، او میرے بیٹو، کوئی فرینڈ شپ کو جگہ نہیں ہے. یہی فرینڈ شپ آگے پھر زنا تک لے جاتے ہیں. اور مجھے کہنے مت دو، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کئی مسلم بیٹیاں ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہے، ماں باپ تو بول رہے نہیں وہ فرینڈ کا اس کے برتھ ڈے تھا، آج برتھ ڈے پارٹی میں اس نے دعوت دیا ہے تو میری بیٹی اس کے فرینڈ کے یا اس کا کلاس میٹ ہے، اس کا کلاس فیلو ہے یا اس کا کزن ہے، وہ وہاں اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے. کئی واقعات پولیس اسٹیشن میں ایسے آج بھی درج ہے کہ وہ بیٹیاں جب برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہے تو ان کو نشے کی دوائیں یا نشہ کرا کر یا نشہ کی چیز پلا کر ان کے ساتھ ریپ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں بیٹی کے پاس میں کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. تو بہت سارے ایسے شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کہتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو میں بیٹیوں سے کہوں گا کہ کوئی عشق وشق نہیں ہے، کوئی پیار وار نہیں ہے. آؤ میرے پاس، اگر کسی کے دماغ میں اگر پیار اور عشق کا بھوت سوار ہوگا تو میں دکھاتا ہوں آپ کو سینکڑوں ایسی ویڈیو اور سینکڑوں ایسے واقعات، اور ان بیٹیوں سے بھی ملاؤں گا کہ جن بیٹیوں کی زندگیاں ان لوگوں نے باقاعدہ پلان کے طور پر تباہ کی ہے، کیونکہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس پر پیسہ بھی مل رہا ہے. بھگوا ٹریپ پورا اس پر کام کر رہا ہے، RSS کا ایک پورا ٹولہ اس پر کام کر رہا ہے. میری بیٹیوں خاص طور سے اس بات کو سمجھو. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنی بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ آخر یہ جو چل رہا ہے یہ پورا ایک پری پلان، ایک منصوبہ بند طریقے سے کام چل رہا ہے. اور میں پھر سب سے پہلی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ماں باپ ذمہ دار ہیں. ماں باپ ذمہ دار ہیں. ماں باپ تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں. جی ہاں، کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. ماں باپ جو ہے آزادی دے رہے ہیں. ماں باپ جو ہے ہائر ایجوکیشن کے نام پر اور اعلیٰ ڈگری دلانے کے نام پر بیٹیوں کو کہیں بھی چھوڑنے کو تیار ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ بیٹیوں کو کیسے سنبھالا جا سکیں. ماں باپ ذمہ دار، سب سے بڑے تو ماں باپ ذمہ دار ہیں. ابھی ایک ویڈیو آئی نظام آباد کی، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ماں نے بھیجا، باپ نے بھیجا. کون ہے؟ ان کی فرینڈ ہے، اچھے دوست ہے. ارے پاگلو، پڑھے لکھے جاہلو، کوئی اچھا دوست نہیں ہے. کوئی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کوئی دوست نہیں ہو سکتے ہیں. یاد رکھو اس بات کو، کوئی دوست نہیں ہو سکتے ہیں. آخر میں جو نتیجہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد خون کے آنسو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مت جانے دو اپنی بیٹیوں کو کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں، مت جانے دو کسی دوستی اور فرینڈ کے نام پر، مت جانے دو ان کو کسی اسکول کے ٹرپ کے نام پر غیروں کے ساتھ. سب سے پہلے تو میں یہ بھی کہوں گا، تھوڑا برا لگے گا کہ جناب جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو ملازمت اور نوکریوں کے معاملے ہیں تو مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہو رہا ہے اور پھر وہ دینی تعلیم سے دور ہے. تو اب بیٹیاں لڑکے اور لڑکیاں سب ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جناب پھر وہ تعلیم جو مخلوط تعلیم ہے، وہ تعلیم جو خرابی پیدا کر رہی ہے، وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے میں مسلمان لوگوں سے کہوں گا، اللہ نے جن کو صلاحیتیں دی ہے، جن کو مال دیا ہے،
जिनको दौलतें दी है, जो स्कूल्स चला रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर अल्लाह के वास्ते तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो अल्लाह के वास्ते बेटियों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो और बेटों की तालीम का पूरा अलग सिस्टम करो। हम कितना भी रोकना चाहे तो हम माहौल को रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर किसी तालीमी इदारे चलाने वाले, किसी कॉलेज और स्कूल चलाने वाले की ये नीयत होगी कि ये तो दूसरों की बेटियां भाड़ में जाएं, मुझे क्या करना पड़ा है, मैं तो अपना स्कूल कॉलेज चला रहा हूं, मुझे तो डोनेशन मिल रहा है, तो मैं तो करोड़ों कमा रहा हूं और ये तो मेरी तिजारत है, वाइट बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूं। कल क़यामत के दिन इदारों के उन सरपरस्तों, उन जिम्मेदारों और मैनेजमेंट से भी सवाल किया जाएगा, अगर तुम्हारे कॉलेजों में अगर किसी की बेटियों और दूसरों के बेटों ने आकर अगर जिना की तरफ कदम बढ़ाया है, बदकारियों की और हरामकारियों की तरफ कदम बढ़ाया, तो कॉलेज के वो जिम्मेदारों से भी अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, उनकी भी पकड़ होगी। ये मत समझो कि तो दूसरों के बेटे हैं, दूसरों की बेटियां हैं, मुझे क्या करना पड़ा, मेरा तो कॉलेज है भैया, मेरी तो स्कूल है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बेटियों को और बेटों को गलत राहों से बचाने का पहला काम आप ये करें, बल्कि ठीक है मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों से मैं कहूँगा कि अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो कि किसी भी तरीके से ये मखलूत तालीम जो हो रही है, जो इख्तिलात जो हो रहा है, बेटों और बेटियों का जो मिलकर साथ रहकर पढ़ाई जो हो रही है, ये किसी भी हाल में जैसा भी हो सकता है, इस पर जो भी रोक लगा सकते हो या जैसा भी उसको सुधार कर सकते हो, अल्लाह के वास्ते इसकी तरफ कदम बढ़ा। हो सकता है आपको बुरा लगेगा, हे मौली मुल्ला क्या बात कर रहा है, ये नामुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है, सब हो सकता है। जी हाँ, अब ये बच्चों को जाहिर बात है कि दीनी तालीम और तरबियत नहीं है, तो फिर ये जनाब फिर गलत कदम बढ़ा रहे हैं। कई ऐसे वाक़यात सामने आए कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई और बाद में बड़ी तकलीफ से वो गुजर रही है, यहां तक कि अपनी उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है, वो आत्महत्या कर रही है। जी हाँ, अब आइए थोड़ा सा एक और वक्त भी कम है तो मैं सिर्फ थोड़ा जल्दी जल्दी इशारे करते जाऊंगा कि पहली चीज मैंने जैसे माँ बाप से कहा कि माँ बाप जिम्मेदार है, ऐसे अब आइए उसको रोकथाम के लिए क्या किया जाए, तो मैं फिर कहूँगा, खास तौर से ये कहूँगा कि उलमाए किराम अवामी जलसों में, अवामी जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों में जितने बयानात हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, वो अब ख़ास तौर पे इस मौजू पर, इस टॉपिक पर खिताब करें, बयानात करें। जी हाँ, मैं उलमा से भी कहूँगा कि बयानात करें जी, और लोगों को इसके दुनियावी और उखरावी नुकसानात से आगाह करें, क्योंकि लोगों का भी हाल ये है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें नुकसान क्या है। जी हाँ, उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आखिरत कैसे तबाह हो रही है। तो इसलिए मैं उलमा से भी ये कहूंगा कि वो अवामी जहां पर भी इजलास हो रहे हैं, तब हालात पूरे मुल्क में बड़े बिगड़ रहे हैं, तो अवाम में जहां जहां भी आप लोग बयानात कर रहे हैं, मैं उलमा से कहूंगा, वाइजीन से कहूंगा, मुबल्लिगीन और मुकर्रीन से कहूंगा कि जहां जहां आपके प्रोग्राम हो रहे हैं तो खास तौर से वो इस मौजू पर खिताब करें, बयानात करें। जी हाँ, ऐसी दूसरी चीज, इस खतरनाक वबा को, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वबा है, अगर इसको रोकना है तो दूसरी चीज, खवातीन के ज्यादा से ज्यादा इज्तिमात रखे जाएं। मैंने जुमा के बयान में भी कहा, और मैं जहां जहां भी जा रहा हूं तो मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि जहां भी तुम मेरा बयान रख रहे हो या किसी भी आलिम का प्रोग्राम या बयान रख रहे हो, तो वहां पर किसी हॉल में पर्दे के साथ पूरी तरीके से औरतों को भी वहां पर जमा करे और माइक सिस्टम वगैरह छोड़कर औरतों को भी जमा करे, क्योंकि औरतों का मामला यह है, मर्द तो जुमा में सुन रहे हैं, बयानात में सुन रहे हैं, इज्तिमात में जा रहे हैं, उलमा से ताल्लुक है, लेकिन औरतों को इज्तिमात और दीन की बातें सुनने का मौका नहीं मिलता, और अब मोबाइल उनके हाथों में, तो मोबाइल से वो खेल रही है और फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो खेल रही है, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उसकी जिंदगी तबाह हो रही है। इसलिए औरतों को दीनी बयानात और इज्तिमात में जाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं उलमा से भी कहूंगा और तमाम लोगों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मोहल्लों में औरतों के दीनी इज्तिमात का इंतजाम करें, हफ्ते में 1-2 बार औरतों को जमा करें, किसी आलिम को बुलाए, उनके सामने दीन की बात पेश करें। बल्कि मैं एक और बात कहूंगा, इमामों से भी और ट्रस्टियों से भी, जो मस्जिद के ट्रस्टी है, कि आपकी मस्जिद का साउंड सिस्टम जो है, माइक सिस्टम, वो मस्जिद के करीब किसी एक हॉल में आप छोड़ दें, जो जिस हॉल में 100-200 औरतें बैठ सकती हो, वहां पर हॉल में छोड़ दे, और कोशिश करे कि वहां पर मोहल्ले की, गली की औरतें आकर जुमा का बयान जो मौलाना साहब मस्जिद में दे रहे हैं, इमाम साहब, वो औरतें भी सुने।
اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. جی ہاں, اور ان میں دوسرے اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی ماحول چل رہا ہے, بیٹیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے, تو عورتوں کے اجتماعات میں جو بھی آپ دیگر موضوعات پر بات کر رہے ہیں تو اس موضوع کو بھی خاص طور سے چھیڑیں ہیں. جی ہاں, ایسی تیسری چیز خاص طور سے فیصلہ بورڈ سے مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے جو بات کہی ہے اس کو بھی خاص طور سے میں سامنے رکھتے کہہ رہا ہوں کہ جتنے ائمہ مساجد ہے جمعہ کے خطبات اور قرآن و حدیث کے درس میں اس موضوع کو ابھی فی الحال, کیونکہ یہ وبا خطرناک بڑھ گئی ہے, سوشل میڈیا پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے بڑے بڑے ٹیکے ہندو جوانوں نے لگائے ہوئے ہیں اور نقاب میں ہماری بیٹیاں ان کے ساتھ جا رہی ہے, گھوم رہی ہے اور شادیوں کے لیے تیار ہو رہی ہے, اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہے. تو اب ائمہ مساجد کے خطبات اور قرآن و حدیث کے جو بھی درس ہوتے ہیں تو اب ائمہ مساجد اور مقررین اور واعظین کی ذمہ داری کہ وہ اس ٹاپک پر زیادہ بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کس طرح اپنی لڑکیوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. لوگوں کو بتائیں, عام آدمی کو, کیونکہ گھروں میں عام آدمی جو ہے وہ صحیح انداز میں ہماری بیٹیوں بچیوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. باپ کو ٹائم نہیں ہے. جی ہاں, اب وہ 10 گھنٹے باہر رہتا ہے, 12 گھنٹے باہر رہتا ہے اور گھر پر آنے کے بعد 2-3 گھنٹے موبائل پہ رہتا ہے. اس کو بیٹیوں کی تربیت کرنے کا موقع نہیں, بیٹیوں کے ساتھ کے دین کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں. اس لیے میں نے 2 دن پہلے جو میرا بیان تھا اور پچھلے ہفتے جمعہ کا بھی جو بیان تھا تو میں نے یہ بھی کہا کہ آج آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو, یاد ہوگا آپ کو ہمارے بڑوں نے, ہمارے اکابرین نے ایک سسٹم دیا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم کی جائے, گھروں میں کتاب کی تعلیم کی جائے, یعنی دینی احادیث وہاں پر پڑھی جائے, کچھ اسلام کی باتیں پڑھی جائے, گھروں میں دینی کتاب کو پڑھا جائے. پہلے ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ آسان کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائی تھی کہ آپ فضائل اعمال گھر میں پڑھو اور فضائل صدقات آپ گھر میں پڑھو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہی پڑھو, بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی بہتر کتاب دینی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے, ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ گھروں میں کتاب کی تعلیم کا اہتمام کرو. آج افسوس ہے کہ گھروں میں کتابی تعلیم نہیں ہو رہی ہے, تو گھروں میں جب ماحول ہی نہیں مل رہا ہے تو بچیاں وہ دن بھر سیریل میں لگی ہے, فلموں میں لگی ہے, ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے, موبائل گیم میں لگی ہے, گندگیوں میں لگی ہے, تو ان بیٹیوں کو, گھر کی عورتوں کو, بچوں کو دینی ماحول مل ہی نہیں رہا ہے. میں آپ سے آج یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ گھروں میں کتابی تعلیم کا اہتمام کرو. 10 منٹ ہی صحیح, 10 منٹ ہی صحیح, ایک حدیث بیٹیوں کے سامنے, گھر کی عورتوں کے سامنے سب کو جمع کر لو, بیٹیوں کو, ماں کو, بہن کو, بیوی کو, جو بھی گھر میں آپ کی عورتیں ہیں, جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو جمع کر لو اور باقاعدہ ان کو بٹھا کر ان کے سامنے کچھ نہ کچھ دینی تعلیم کرو, دین کی باتیں ان کے سامنے پیش کرو, صحابہ کی قربانی ان کے سامنے پیش کرو, صحابیات کی قربانی ان کے سامنے پیش کرو. حضرت سمیہ, حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت خدیجہ, حضرت رقیہ امہات المومنین اور صحابیات نے کیسے دین کے لیے, اسلام کے لیے قربانیاں دی, کیسے وہ دین سے, اسلام سے, نبی سے محبت کرتی تھی, کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. ایسی تمام چیزیں گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ عورتوں کے سامنے پیش کرو. جب ہم یہ ماحول دیں گے تو گھروں میں ماحول بنے گا. آج ہم نے یہ ماحول نہیں دیا تو گھروں کا ماحول سب کو معلوم ہے. آج ہمارے بیٹے جو ہے وہ باقاعدہ برتھ ڈے کر رہے ہیں, مدرس ڈے, جب ماں اور باپ مدرس ڈے اور فادر ڈے منا رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں, جب ہم بچوں کو گھروں میں مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر دے رہے ہیں, تو ہم کہاں سے امید کر سکتے ہیں کہ پھر یہ اولاد کوئی اچھے کام کرے گی اور ان کی زندگی میں دین آئے گا. پھر یہی اولاد آگے چل کر آپ کو, ہم کو لات مار کر کفر کی زندگی اختیار کرنے پر بھی تیار ہو رہے ہیں, پھر ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں. جی ہاں, تو والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے. خاص طور سے میں کہوں گا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل وغیرہ پر گہری نظر رکھیں. مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکیں لڑکیوں کو گرلز اسکول میں پڑھانے کی کوشش کرے. اگر آپ کو بیٹیاں ہیں تو لڑکیوں کو, آپ کی بیٹیوں کو گرلز اسکول میں پڑھائے جہاں پر صرف بیٹیاں ہی پڑھتی ہے. اس بات کا اہتمام کریں کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات, یہ بھی جملے پر دھیان کریں کہ اسکول کے سوا ان کے اوقات گھر سے باہر نہ گزریں. جی ہاں,
ورنہ اسکول کے علاوہ بھی اوقات گھر سے باہر جب گزر رہے ہیں تو حالات خراب ہو رہے ہیں. اور ان کو سمجھائیں کہ ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہی زندگی کا ساتھی ہو سکتا ہے. میری بیٹی اس کو سمجھائے کہ ہماری شادی غیروں سے نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں. اور پھر جو ملی مذہبی تنظیمیں ہیں ان سے میں کہوں گا کہ عام طور پر جو لڑکے یا لڑکیاں ابھی آج کل کیا چل رہا ہے کہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے جو شادی کرنے کا اختیار ہے، ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا دھرم چھوڑ سکتا ہے. کوئی بھی شخص جب وہ بالغ ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی مرضی سے وہ کسی بھی دھرم کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں آزادی دی گئی ہے. لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ کچھ دنوں پہلے وہاں پر باقاعدہ رجسٹری کروانی پڑتی ہے کہ بھائی فلاں سے میں شادی کر رہی ہوں یا فلاں سے میں شادی کر رہا ہوں. تو وہ جو رجسٹریشن آفس ہوتے ہیں جہاں پر رجسٹری ہوتی ہے، میں مذہبی تنظیموں سے کہوں گا اور علاقے کے تمام ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا کبھی رجسٹری آفس میں جا کر بھی انکوائری کیا کریں کہ آج یا اس ہفتے کتنے مسلمان لڑکوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے کی درخواست دی ہے کورٹ میرج کی، یا کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کی رجسٹری آفس میں اپلیکیشن دی ہے. تو ان کے ناموں کی فہرست پہلے سے وہاں سے رجسٹری آفس سے جاری کر دی جاتی ہے. تو دینی تنظیمیں اور دینی جماعتیں اور مدارس کے اساتذہ اور علماء اور ذمہ داران اور اساتذہ اور آبادی کے جو گاؤں کے محلے کے علاقے کے جو معتبر لوگ ہیں اور جو اہم شخصیتیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پتے ڈھونڈ کر ان کے گھر تک پہنچیں اور انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ اس نام نہاد نکاح کی صورت میں ان کی پوری زندگی حرام کام میں گزرے گی. ماں باپ کو بھی سمجھائیں. لیکن عام طور سے خبریں یہ آ رہی ہے کہ جو پتے اس میں ڈالے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے پتے ڈالے جاتے ہیں، پورا پتہ نہیں ڈالا جاتا ہے. آدمی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا. مثال کے طور پر جلگاؤں میں اگر کسی لڑکی نے دیا ہے پتہ جلگاؤں کا، تو وہ اتنا ہی لکھے گی فلا فلا جلگاؤں. اب جلگاؤں اتنا بڑا ہے، کہاں اس کو تلاش کیا جائے؟ بمبئی اتنا بڑا ہے، کہاں تلاش کیا جائے؟ تو اس میں رجسٹری آفس میں مکاری یہ ہوتی ہے، یا باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرامی پن اندر کرتے ہیں اور ان کو رائے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ایسا ایسا لکھا ہو، جس سے وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ان کا گھر مل ہی نہیں پائے گا، ان تک پہنچ نہیں پائیں گے. لیکن خیر، اگر دینی ملی تنظیموں اور ذمہ دار لوگ اگر دماغ میں بٹھا لے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہر گاؤں میں ہر محلے میں ایک ٹیم ایسی بن جائیں جو اس کام پر بھی کرے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے کہ رجسٹری آفس میں اگر مل جائے کہ فلاں لڑکی مسلمان کی ہے، فلاں ہندو سے شادی کر رہی ہے، تو اس کا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے تو کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر جا کر اس کے ماں باپ کو، اس لڑکی کو، یا اگر کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے بھی شادی کر رہا ہے تو اس مسلمان بیٹے کو جا کر سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور الحمدللہ ہمارے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور اللہ انہیں کامیاب بھی کر رہا ہے. جی ہاں، ایسے ہی لڑکوں اور خصوصاً لڑکیوں کے سرپرست اس بات کی فکر کریں. دیکھیے، اگر بیٹیوں کو غلط راہوں پر جانے سے روکنا ہے، اگر بیٹوں کو غلط راہوں پر جانے سے روکنا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ سرپرستوں کو یعنی ماں باپ کو، پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ شادی میں بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہے ہیں. اب بالغ ہو گیا یہ 18 سال میں، 15 سال میں، اب حد ہو گئی بھائی. 20 سال کے اندر اندر بیٹوں کی شادی کرو، یہاں بیٹیوں کی شادی کرو. اب بیٹا ہو رہا ہے جناب 35 سال کا ڈنگرا ہو گیا ہے نا، اور ابھی تو پڑھ ہی رہا ہے. بیٹی 25 سال کے اوپر چلی جا رہی ہے اور ابھی تو پڑھ ہی رہی ہے، اور ابھی تو ہم پڑھا ہی رہے ہیں. دیکھو، میری بات بری لگی، یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے پاگل بھی کہے ہیں، لیکن یاد رکھو جو بیٹے اور بیٹیاں، ٹھیک ہے ایک بات میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے اگر مان لو وہ کفر کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن زنا کی طرف تو جا رہے ہیں. ماں باپ بڑے خوش ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اور میری بیٹی تو ماشاءاللہ. اور میرے بھائیو، یہ شیطان نے، موبائل نے ان کو زنا کی طرف تو ان کے قدم بڑھا دیے ہیں. جی ہاں، وہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، وہ ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں، وہ پیروں کا زنا کر رہے ہیں. تو بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی میں دیری بھی انہیں زنا کی طرف لے جا رہی ہے، اور پھر کبھی کبھی تو انہیں کفر اور کافروں کے ساتھ بھی لے جا رہی ہے.
بچوں کی شادیوں میں دیری نہ کرو. جی ہاں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا ہے اور قرآن نے کہا ہے، میرے آپ کے رب نے کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کا نکاح کرو، اپنی بیٹیوں کا، جب ہم ان کے جائز کیونکہ یہ فطری ہے، یہ نیچرل خواہشات ہے، جب ہم ان کے جائز خواہشات کا جائز طریقے سے انتظام کر دیں گے تو وہ زنا کی طرف جائیں گے ہی نہیں. آج فیشن بنتا جا رہا ہے زنا، بلکہ لڑکوں میں فیشن بنتا جا رہا ہے کہ دو تین لڑکیوں کے ساتھ میں افیئر کرنا یہ فیشن کی بات ہے. اور زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ جناب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو فیشن بن گیا ہے. تو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اگر زنا، حرام کاری، بدکاری سے بچانا ہے اور خود کو بھی دنیا میں بھی شرمندگی سے بچنا ہے اور آخرت میں بھی اگر ناکامی سے بچنا ہے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو. اور سب سے زیادہ تاخیر جو ماں باپ کر رہے ہیں وہ یا تو پڑھائی کے نام پر کر رہے ہیں شادی میں دیری، یا تو پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں بس ان کی لڑکی تھوڑی سی خوبصورت ہے تو ان کو انتظار ہے کسی نوکری والے کا رشتہ آئے گا، کسی آفیسر کا رشتہ آئے گا، اور کسی بڑے سرکاری جاب والے کا، سرکاری نوکر کا رشتہ آئے گا. جی ہاں، وقت ختم ہو گیا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں. تو وہ اچھا رشتہ آئے گا، پھر اس کے بعد بھی یہ ہو گیا کہ 30 سال کی بیٹی ہو گئی، 32 سال کی بیٹی ہو گئی، اچھے رشتے کی تلاش میں، نوکری والے کے تلاش میں، اور پھر جناب پھر وہ کسی باورچی کو اور کسی رکشہ چلانے والے کو دینے کو بھی تیار ہے، کیونکہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی بیٹی کے بھی غلط قدم جا سکتے ہیں. ماں باپ بھی بڑے ذمہ دار ہیں، ماں باپ بھی بڑے ذمہ دار ہیں. اس لیے میں خاص طور سے کہوں گا کہ شادیوں میں دیری نہ کرو. اور دوسری ایک وجہ جو زنا کی طرف بچے ہمارے بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شادیاں مشکل بھی ہو رہی ہے. تو شادیوں کو آسان بناؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے. آج کچھ علاقوں میں بیٹیوں کی عمر 30 سال ہو جا رہی ہے، 32 سال ہو جا رہی ہے، 27 سال ہو جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں شادیاں بڑی مشکل ہے، بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے شادیوں پر. جب جا کر شادی ہوگی تو اب باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا پیسہ لاکھوں روپے جمع کرتے کرتے بیٹی کی عمر بڑھ رہی ہے. تو اب شادیاں مشکل ہونے کی وجہ سے، نکاح ہونے کی وجہ سے بھی باقاعدہ بچے اور بچیاں زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی تو سادگی کے ساتھ نکاح کو عام کرو تو تم اپنے سماج کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کو بچا پاؤ گے، نسل کی حفاظت ہوگی. جی ہاں، اور تمہارا ہمارا قیمتی مال بھی برباد نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہوں، میں نے لکھنؤ، حیدرآباد اور اورنگ آباد اور کئی علاقوں، ہو سکتا برا لگے آپ لوگوں کو نام لے رہا ہوں، میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہوں کہ باقاعدہ لاکھوں روپے منگنیوں پر خرچہ کر رہے ہیں. لاکھوں روپے کا 10 لاکھ کا ہال، 20 لاکھ کا ہال، جس میں ہوٹل کا خرچہ. اللہ کی قسم جن مالداروں نے یہ رواج بنایا ہے اور جو لوگ جھوٹی شان دکھانے کی خاطر اگر شادیوں کو، نکاح کو مہنگے کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، وہ کرمنل ہے، وہ کرائم کر رہے ہیں، وہ جرم کر رہے ہیں. جو لوگ شادیوں کو مہنگی کر رہے ہیں وہ کرائم کر رہے ہیں، وہ جرم کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی مجرم بن رہے ہیں. کیونکہ نکاح جب مشکل ہوتا جائے گا تو پھر زنا آسان ہوتا جائے گا. آئیے آخر میں ایک اور اہم بات کہہ دوں کہ کچھ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، تو اس میں 2 چیزیں اور میں جو ذہن میں آ گئی، تو کہہ رہا ہوں کہ بیواؤں سے، ہمارے سماج میں بیواؤں سے شادیاں کرنے کا رواج ختم ہو رہا ہے. شروع ہی نہیں ہو تو ختم ہونے کی کہاں بات ہے نا. ایک تو سب سے پہلی بات تو بیچاری جو بیوہ ہو جاتی ہے، اب اس کا شوہر مر گیا تو اس کی زندگی، بیوہ کی زندگی بالکل یوں سمجھیے کہ پہلے ستی ہوتی تھی. جیسے اوروں کے پاس میں رواج تھا، ہندو بھائیوں میں رواج تھا کہ جس کا مرد مر جاتا اس کی عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کی رسم کہتے تھے. الحمدللہ وہ ہمارے پاس نہیں تھی اور ابھی ہندو بھائیوں میں بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن آج بھی میں کہوں کہ ستی کی رسم تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی سماج میں بیوہ کو منحوس کی طرح دیکھا جا رہا ہے. مسلمان عورتیں بھی کہتی ہے، پڑھی لکھی نہیں، پڑھی لکھی بھی اور جاہل عورتیں بھی، جس عورت کا شوہر مر گیا تو خاندان اسے منحوس سمجھتا ہے. بلکہ کچھ عورتیں تو اللہ ان کو معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکن نے اپنے شوہر کو کھا گئی. ارے اس کا شوہر مرا ہے، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب وہ منحوس نہیں ہے. تو بیوہ
کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے، مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیواؤں کا حال یہ ہو گیا جناب کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو خاندان بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سماج بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر میرے پاس میں ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ بیوہ عورتیں اگر یا تو وہ اگر ایک دو بچے ہیں تو پھر وہ اوروں کے یہاں برتن مانجتی ہے یا پھر کام کرتی ہے، اور پھر زمانہ تو بڑا گھٹیا ہے، بڑا گندا ہے، اور پھر ہوس بھری نگاہیں کہیں نہ کہیں وہ ہوس بھرے لوگوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زنا اور بدکاری کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اور کئی واقعات ایسی بھی ہو رہے ہیں کہ بیواؤں پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے بیوہ بیٹیاں اور بیوہ عورتیں بھی حالات مجبوری میں، کیونکہ زندگی ان کے لیے اتنی کٹھن اور جہنم بن جاتی ہے کہ وہ بھی غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے، کافروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو بیواؤں کو اسلام نے ایک مقام دیا ہے، ان کو بے سہارا نہ چھوڑو۔ گھر بار والے بھی چھوڑ رہے ہیں، اچھا ساس سسرال والے تو بالکل اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے بیٹے کو کھا گئی، تو سسرال والے تو اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے گھر کی بہو تھی ہی نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی اور ماں باپ بھی اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل کرتا میں۔ تو بیواؤں کے حالات پر غور کرو، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر زنا سے بچنا بھی چاہتے ہو اور سماج کو بھی زنا سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جو اسلام نے، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم اگر اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو 2 سے شادی کرو، 3 سے شادی کرو، 4 تک کے اسلام نے جو اجازت دی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں تو مسلمانوں میں مسلم بیٹیاں جو ہے، چاہے وہ طلاق شدہ ہو، کیونکہ طلاق شدہ لڑکیوں کا بھی بڑا برا حال ہو رہا ہے، تو طلاق والوں سے عام طور سے شادی نہیں کرتے، اور طلاق والی بیٹیاں بھی سمجھ لے، جو بیٹیاں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے طلاق لے لیتی ہے، وہ بیٹیوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے طلاق کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں دوسرا شوہر، پہلی بات تو یہ یقین نہیں کہ دوسرا شوہر ملے گا تو وہ اچھا ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو بعض بیٹیاں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق لے رہی ہے، خلا لے رہی ہے، شوہر کو چھوڑ دے رہی ہے، تو وہ طلاق والی بیٹیاں بھی سمجھ لیں کہ یا بیٹیوں سے، جن بیٹیوں کی طلاق نہیں ہوئی ہے اور گھروں میں اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہے تو بھی میں ان سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، وہ زندگی تمہاری بھلے ہی تکلیف کے ساتھ ہے مگر وہ زندگی تمہاری بہت قیمتی ہے، کیونکہ جن بیٹیوں نے طلاق لیا ہے نا، ہم نے ان کے زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے پاس یا تو وہ آتم ہتیا کی طرف بڑھ جاتی ہے یا وہ غلط راستوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، یا دوسرا شوہر مل گیا تو دوسرا شوہر اگر مل گیا تو وہ بھی زندگی بھر تانے دیتا ہے، اس کے گھر بار والے بھی تانے دیتی ہے کہ اگر تو اچھی رہتی تھی تو پہلے نے تجھے کیوں چھوڑا، پہلے سے تو نے کیوں طلاق لی، تو زندگی بھر اس کو تانے ملتے ہیں۔ تو خیر، تو مطلقہ بیٹیاں اگر طلاق ہو گئی ہے تو سماج میں یہ رواج، یہ ماحول بننا چاہیے کہ طلاق شدہ بیٹیوں سے بھی شادی کی جائے، طلاق شدہ جو عورتیں ہیں ان سے شادی کی جائے، جو بیوہ ہو گئی ہے ان سے شادی کی جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ رکھا ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ اگر تمہیں طاقت ہے تو تم 2 3 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، مگر کیا کریں، جہالت نے ہمیں ایسا لے ڈوبا ہے کہ عورتوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کا شوہر 10 جگہ زنا کرے، غلط منہ مارے، عورتوں کو 10 جگہ وہ زنا کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، حرام کاری بدکاری کر رہا ہے، تو عورتوں کو بھی وہ چل رہا ہے، اس کا شوہر 10 جگہ تعلقات کر رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے نکاح کر لے، شادی کر لے، یہ عورتوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، گھر کی عورتوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سوتن میں کس سے برداشت کروں گی، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو مر جاؤں گی، اور یہ کیسے ہو سکتا، اور میں تو سماج میں ذلیل ہو جاؤں گی، میرا خاندان کیا بولے گا، اور میرے میں کوئی کمی تھی، اس کا مطلب جبھی تو اس نے دوسری شادی کیا۔ یہ سب پاگل باتیں ہیں۔ مردوں سے میں کہوں گا کہ اگر طاقت اللہ نے دی ہے تو دوسری شادیاں کرو، جی ہاں، مطلقاؤں کو بھی سہارا دو، بیواؤں کو بھی سہارا دو، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتوں سے بھی کہوں گا کہ پاگل پن مت کرو، اپنے شوہروں کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اپنے شوہروں کو دوسری تیسری کرنے کی اجازت دو۔ تھوڑا سا برا لگے گا، ہو سکتا ہے میرا یہ بیان سن کر عورتیں جو ہے بد دعا بھی دے دے یا غلط کمنٹ بھی کر دے، ہے نا، لیکن نہیں میری بہنوں،
میری بہنوں جذبات الگ چیز ہے اور سچائی الگ چیز ہے. آج تمہارے شوہر زنا کر رہے وہ تمہیں برداشت ہے, لیکن وہ جائز طریقے سے نکاح کرے وہ برداشت نہیں. ایسا سماج میں اگر اس نے دوسری شادی کر لیا تو ارے باپ رے, جیسا اس نے زنا کر لیا, زنا کر رہا, منہ مار رہا ادھر ادھر, جب کوئی سماج نہیں بولتا ہے. اور اگر نکاح کیا, شادی کیا, تو پورا سماج میں بھی او ماں, ارے ماں, ارے اس نے دوسری شادی کر لیا, ارے بابا اس نے دوسری شادی کر لیا, جیسے اس نے کیا معلوم کیا کیا. ارے اگر مسلمان ہو, ایمان والے ہو, تو نبی کو مانتے ہو نا, تو نبی کی یہ بات بھی تو مانو. قرآن کو مانتے ہو نا, تو قرآن کی یہ بات بھی تو مانو. قرآن میں یہ کہا گیا, اللہ نے یہ کہا ہے کہ طاقت ہے, صلاحیت ہے, اور اگر جذبات ہے اور دوسری سے شادی کر سکتے ہو, ہے نا, تو بالکل شادی کرو, ہے نا. اچھا, بعض عورتوں کے دماغ میں جہالت بھری ہے کہ پہلی عورت کی اجازت لینا ضروری ہے. تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ پہلی عورت کی اجازت لینا اگر اسلام نے ضروری رکھا ہوتا تو زندگی میں کبھی کسی کی دوسری شادی ہوتی ہی نہیں, کیونکہ کوئی عورت اجازت دے ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ پاگل پن ہے. اگر پوری قوم کو, پورے سماج کو اگر بچانا چاہتے ہو زنا سے, بدکاری سے, حرام کاری سے, تو بیواؤں پر بھی دھیان دو, مطلقہ عورتوں پر بھی دھیان دو, ان کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کرو. اور پھر یہی کہوں گا کہ مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کے بہکتے قدم روکے جا سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں. جو میں نے ابھی بتایا, ہلکا ہلکا سا میں نے آپ کو بتایا, اگر ہم یہ کام کر لیں, ان باتوں کو سمجھ لیں, تو ہم ان بچوں کو روک سکتے ہیں, بیٹیوں کو روک سکتے ہیں, بیٹوں کو روک سکتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں, رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں, محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا ہر بلا سے, ہر مصیبت سے, ہر پریشانی سے, ہر بیماری سے, ہر وائرس سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما. حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا, تو ہم سب کو ایمان والی, کلمہ والی موت نصیب فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے حبیب کے صدقے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.